گیا ہے۔ اس کے بعد پہلا کام جس کی امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں وہ امر بالمعروف نہی منکر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے امیر المومنین جو ہے خاص طور پہ اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے اس چیز کی بے شک ویلیو ہے کہ انسان جو ہے خود اسلامی تعلیمات کے سامنے گردن جھکائے، جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ خود اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہے اس کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کے دفاع، ان کے نفاذ، ان کی جو ہے قبولیت اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر اسی طرح واجب ہے جس طرح خود اس کے لیے جو ہے کوشش کرنا اور اس کو ان کی جو ہے معاشرے کے اندر اس کی قبولیت، اس کا جو ہے نفاذ، اس کی معاشرے کے اندر جو ہے عزت و کرامت، اس کے لیے جو ہے امام علیہ السلام خصوص طور پہ توجہ دلا رہے ہیں۔ خود مثلاً امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کے اندر جو دعا ہے، 7ویں 8ویں دعا ہے، اسی طرح ہے جو دعا صبح و شام، یعنی مستحب ہے کہ صبح بھی وہ دعا پڑھے، شام کو بھی دعا پڑھے، اس کے اندر امام علیہ السلام جو ہے وہاں چند امور کی جو ہے کیا توفیق مانگتے ہیں، اللہم وفق کرتے ہیں کہ آگے جو وہاں پہ امور ہیں جن کے لیے استعمال خیر و اجتناب شر، اور اس کے بعد جو اجتماعی امور کی طرف امام علیہ السلام آتے ہیں وہاں پہ یہی فرماتے ہیں نصرت الحق و اعزاز و ترک الباطل و اضلال، ادراک اللحیف و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی وہاں امام علیہ السلام خصوصی طور پہ کہ جو میرا مالک جہاں مجھے ان چیزوں کی توفیق دینی ہے وہاں پہ یہ بھی مجھے توفیق دے کہ میں حق کو سر بلند کروں اور حق کی مدد کروں، باطل کو مد مقابل میں پست کروں اور اسے ذلیل کروں معاشرے کے اندر، اس کی جو ہے مجھے توفیق دے، مظلوم لوگ جو تیرے ہیں ان کی میں مدد کروں، اور اس کے بعد جو ہے خصوص طور پہ امام علیہ السلام جو امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان چیزوں کی میرا مالک مجھے توفیق دے۔ تو وہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام یعنی روزانہ کی بیس کے اوپر، یعنی وہ چیزیں جو ایک مومن کی خدا کی بندگی کا اہم حصہ شمار ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہے امام علیہ السلام وہاں پہ خصوص طور پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اور امر بالمعروف منکر جس طرح عرض کیا ہے، یعنی اسلامی فرقوں میں سے معتزلہ کے نزدیک اصول دین میں سے ہے، فروعات دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے منکر کو، اس کے اوپر ایمان نہ رکھنے والے کو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور واضح بات ہے یہ بات نتیجہ یعنی اس میں سے نہیں ہے کہ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ سمجھا جائے کہ امر بالمعروف منکر جو ہے اصول دین میں سے ہے، اگرچہ شیعہ مذہب کے نزدیک ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کی جو ہے اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو ہے اس میں کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم امت مسلمہ جو ہو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنی گئی ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کے اندر خداوند متعال یہ فرما رہے ہیں تم اگر اس پچھلی امتوں میں سے، تمام امتوں میں سے تمہیں اگر خدا بہترین امت قرار دے رہا ہے اس فعل کی وجہ سے قرار دے رہا ہے، کیونکہ امر بالمعروف منکر تمہارا اہم فریضہ اور تمہارے اندر جو ہے اس کی میں قوام الشریعت الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، امیر المومنین اور الحکم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ شریعت کو اگر ترقی ملتی ہے اور معاشرے کے اندر نفاذ ملتا ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے ملتا ہے۔ دوسری روایات میں وہاں پہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ توبہ کے اندر 71 نمبر آیت کہ مومنین اور مومنات بعض کے دوست ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو ولایت حاصل ہے۔ یأمرون بالمعروف، وہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یطیعون اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ورسولہ، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خداوند متعال رحمت نازل کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے غالب اور حکیم ذات ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ مثلا قرآن مجید کی جو آیت ہے وَمَا رَبُّكَ يُهْلِكُ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی کیا ہے؟ خدا کسی معاشرے کے اوپر، وہ معاشرہ مستحق ہو چکا ہے عذاب الہی کا، آیات الہی کو انہوں نے جھٹلایا ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ وَمَا رَبُّكَ يُهْلِكُ الْقُرَىٰ، خدا ایسی بستیوں کو کبھی ہلاک ہی نہیں کرتا۔ کب تک؟ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک ان کے ہاں اصلاح کرنے والے موجود ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے امان، وہ امر بالمعروف منکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس معاشرے کے اندر اچھائی کو حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے موجود ہیں، اللہ کے عذاب سے اس معاشرے کے اندر امان ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے زکریا ابن آدم، بڑا جلیل القدر امام رضا کا صحابی ہے، بڑی عظمت ہے اس کی حق میں روایات وارد ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام سے خواہش کی، مولا قم کے حالات بہت میرے لیے سخت ہیں، قم کے معاشرے سے میں تنگ آ گیا ہوں، مولا میرے لیے دعا فرمائے کہ میں جو ہے یہاں سے نکل جاؤں، یا میرے لیے جو ہے آپ کسی جگہ اہتمام کر دیں، بلکہ میں مولا آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، خراسان میں، مشہد میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں زکریا، تو اہل قم کے لیے اللہ کے عذاب سے امان ہے۔ کیوں؟ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، اہل قم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ تو وہاں اصلاح کرنے والا ان کے یہاں موجود ہے۔ جس دن تو نے وہاں سے ہجرت کر لی، سمجھ لینا وہاں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیوں؟ ذکر ابن آدم کیوں؟ وہاں اصلاح کرتے تھے، مومنین کو وہاں بلایا کرتے تھے، اور آخری زمانے کے اعتبار سے، آخری زمانے میں ظلم و جور بڑھا ہوا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے اتنی ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں اور سارے یہ کفر اور طاغوت کی حکومت چھا گئی ہے اور تسلط ہے۔ کیا سبب ہے روایات کے اندر؟ بنیادی سبب یہی ہے کہ آخری زمانے کے اندر یہی چیز ناپائید ہوگی، لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے، کسی کو کسی دوسرے کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں۔ رساء صفحاء لا یوجبون امرا بالمعروف ولا نہیا عن المنکر الا اذا آمنوا ضررا ویطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر یتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، یعنی کیا مولا فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر ایک ایسا گروہ ہوگا جس گروہ کی اتباع لوگ کریں گے۔ کیا ہوں گے؟ پہلی صفت مراعون، ریاکار ہوں گے، بندگی خدا کے اعتبار سے نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے دیندار بننے کے لیے دین کی ایکٹنگ کریں گے، لوگوں کے سامنے ان کا دین ہوگا تاکہ لوگوں کے سامنے ہم جو ہے دیندار بن کے رہیں، لوگوں کے اندر ہمارا یہ دینی وقار رہے اور دینی چہرہ رہے، خدا کی بندگی کا ان کے اندر کوئی ذوق نہیں ہوگا۔ تو پہلی صفت ان کی ہے مراعون، ریاکار ہوں گے۔ یتقرعون، یتقرع باب تفاعل آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل جو ہے یہ تشبہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی شباہت، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، وہ شباہت کر لیتے ہیں۔ یتقرعون یعنی بظاہر وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے قاری بن جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں قرآن نہیں ہوگا۔ یتنسکون، نس عبادت گزار، بظاہر بڑے عبادت گزار ہوں گے، عبادتیں کریں گے، لوگوں کے سامنے ان کی باتیں ہوں گی، لیکن ساری بظاہر، دلوں میں خدا پرستی نہیں ہوگی۔ حدثاء و صفحاء،
ان کی فکر انتہائی کمزور ہوگی، احمق قسم کے لوگ ہوں گے۔ لا یوجبون امرا بمعروف ولا نہیا عن منکر الا اذا عملوا ضررا، کہہ رہے یہ اس وقت سمجھتے ہوں گے کہ ہم بھلائی کو حکم دیں اور برائی سے روکیں جب ہمیں کوئی نقصان ہو۔ اگر ہمارا نقصان ہوتا ہے نہ پھر نہیں کرنا، اگر ہماری مجلسوں کو خطرہ ہوتا ہے، مجلس سے لوگ نہیں پڑھائیں گے، نہ یہ نقصان ہے، یہ نہیں کرنا۔ پیش نمازی چلی جائے گی، مدرسہ بیٹھ جائے گا، نہیں بتانا، نہ اذا آمنوا ضرر، جب ضرر سے باامن ہوں گے تب سمجھتے ہوں گے کہ اب کرنا ہے۔ جب ان کو اس معاملے میں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا پھر امر بالمعروف نہی منکر سے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ یطلبون لانفسہم الرخص والمعاصی، وہ کیا کریں گے اپنے لیے بس ہیلے بہانے گھاڑ کے کیا کر لیں گے، وہ عذر تلاش کر لیں گے، عذر تلاش کے تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دلیل ہے، اس وجہ سے نہیں کر رہے، فساد ہوتا ہے، فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو وہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے اپنے لیے رخصتیں اور عذر تلاش کر کے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر دیں گے۔ یتبعون زلات العلماء، وہ علماء کی غلطیوں کی اتباع کریں گے، وفساد علمہم، اور ان کے علم فاسد، جو فاسد علم ہوگا ان کا، اس فساد علم اور ان کی پھسلن اور ان کی غلطیوں کو دلیل بنا کے یہ بھی اپنے لیے عذر و بہانے بنا دیں گے۔ یقبلون علی الصلاۃ والصیام وما لا یکلبہم فی نفس ولا مال، ہاں نماز روزے کے بڑا وہ استقبال کریں گے، بڑے نمازی ہوں گے، بڑے روزے رکھیں گے، اور ہر اس چیز کو اسلام کے اندر اس کے اوپر عمل کرائیں گے جس کے اوپر انہیں کوئی زخم نہیں لگے گا، نہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا نہ ان کے مال کو خطرہ ہوگا۔ وَلَوْ أَذَنَتِ الصَّلَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا، کہہ رہے اگر اسی نمازوں کی بنیاد پہ بھی اگر ان کو کوئی نقصان اٹھاتا یہ نماز کو بھی چھوڑ دیتے۔ اس زمانے کے اندر ان احکام کے اوپر یہ عمل پیرا ہے، اس لیے عمل پیرا ہے کیونکہ اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لہذا یہ اسلام کے نام پہ کوئی نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس چیز کے اوپر ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، فائدے ہی فائدے ہیں، اس پہ اسلام کی تعلیمات پہ بڑا ان کا عمل ہے، اس پر بڑا استقبال ہے، اس کو جو ہے بڑا چاہت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لو اضرت الصلاۃ باموالہم وابدانہم، اگر یہی نماز ان زمانے میں ان کے مال یا ان کے جسم کو نقصان پہنچاتی لرفضوا، تو یہ نماز کو بھی چھوڑ دیتے۔ کما رفضوا اثم الفرائض واشرفها، جس طرح بہت بڑے عظیم اور بہت بڑے باعظمت فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ وہ کون سا بڑا عظیم فریضہ ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان الامر بالمعروف ونہی عن المنکر فریضۃ عظیمۃ بہا تقام الفرائض، کہا یہ بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا بڑا عظیم فریضہ ہے، اس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے فرائض قیام پذیر ہوتے ہیں، ان کو وجود ملتا ہے۔ اولئک یتم غضب اللہ تعالی علیہم، اسی وجہ سے جو لوگ امر بالمعروف منکر ترک کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فیومہم بعقابہ، اور پھر اللہ کا عذاب سب پہ نازل ہوتا ہے۔ فیہلک الابرار فی دار الفجار، کہا پھر اس معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور وہی ابرار نیکوکار لوگ اس فجار کے معاشرے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ والصغار فی دار الکبار، اور وہ چھوٹے بچے بھی ان بڑے گناہوں، بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑوں بالغ لوگوں کے گناہوں کا کیا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو سب کو ملیا میٹ کر کے لے جاتا ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا۔ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصالحین، کہا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے۔ فریضۃ عظیمۃ تقام بها الفرائض وتامن المذاہب وتحل المقاصد وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من العداء ويستقيم العمل،
کہا یہ بہت بڑا عظیم فریضہ ہے، اسی کے ذریعے سے دوسری شریعت نافذ ہوتی ہے، مذہب محفوظ رہتا ہے، اور روزی کمانے کے راستے جو ہے وہ حلال رہتے ہیں، مظالم کو پلٹایا جاتا ہے، کوئی کسی کا حق ظالم نہیں لوٹ سکتا۔ تعمر الارض، اور زمین کیا ہوتی ہے؟ آباد ہوتی ہے، اپنی برکات نازل کرتی ہے۔ ینتصف من الاعداء، کا اسی امر بالمعروف منکر کی بنیاد پہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے۔ یستقیم الامر، اور دین ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ فَأَنْكَرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَأَلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَسَكُّوا بِهَا جِبَاهَكُمْ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ تو کہا وہاں جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کے ذریعے سے برائیوں کا انکار کرتے ہیں، وَأَلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں کے ذریعے سے برائیوں سے روکتے ہیں، وَسَكُّوا بِهَا جِبَاهَكُمْ، اور اپنے چہروں کے بظاہر آثار سے وہ بتا دیتے ہیں منکرین کو، برے لوگوں کو، کہ ہم آپ کے اعمال پہ راضی نہیں ہیں۔ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے، چاہے دنیا انہیں جتنی ملامت کرتی رہے، لیکن وہ اللہ کے دین اور اس کی حفاظت اور اس کے پیچھے منہ نہیں موڑتے۔ تو لہٰذا یہاں واضح پتہ چل رہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اسلام کے اندر، یا اس کی جو ہے کیا کیا جو ہے عواقب وہاں پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ جو ہے شریعت کے اندر اس کی اسی لیے اہمیت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے پورے اسلام کا جو ہے پورا موقوف ہے، پوری اسلامی تعلیمات، اور پھر اسلام نے اس کو جو ہے ایک فرقے یا ایک گروہ کے لیے نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جو ہے جتنے جو ہے مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو اسلام کے جو ہے عمل پیرا ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے یہ کیا واجب ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے وہاں پہ حارث بن مغیرہ، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے آثار کیا مرتب ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے راستے میں ایک مرتبہ وہاں پہ امام سے ملاقات ہوئی، تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ مجھے فرمایا، اما لتحملن ذنوب صفحائکم علی علمائکم، فبعد ان تاب علیہ السلام طریقہ لحقتہ مرۃ اخری۔ میں ملا تو امام علیہ السلام نے کہا، کیا یہاں یہ احمق اور برے لوگوں کے گناہوں کو جو ہے بوجھ اٹھانا پڑے گا علماء کو؟ کیا تمہارے علماء کرام کو اس وقت تمہارے فاسق و فاجر لوگوں کے گناہوں کا جو ہے بوجھ نہیں اٹھانا پڑ رہا؟ تو کہا امام علیہ السلام کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ فاسق فاجر لوگوں کے گناہ جنہوں نے کیے انہی کے اوپر سزا ہوگی، یہ علماء کو کیوں اٹھانا پڑے گا ان کا بوجھ؟ تو میں دوبارہ امام علیہ السلام سے راستے میں کوشش کی، اور پھر جا کے امام سے ملا، اور امام سے کہا کہ مولا یہ جو آپ نے فرمایا ہے ان العلماء یحملون اوزار السفہاء، کہ یہ علماء جو ہیں یہ سفیہ اور احمق قسم کے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، انی لم افہم ما اردت، مولا میں نے نہیں سمجھا، اب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فقال علیہ السلام، نعم ما یمنعکم اذا بالغکم الرجل منکم ما تکرہونہ مما يدخل علینا بہ الاذى والعیب عند الناس وان تعطوہ وتعنبوہ وتعظوہ وتقولوا له قولا بلیغا۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں کون سی چیز نے روک دیا ہے؟ کیوں اس وقت جو ہے تم اس چیز کا دفاع نہیں کرتے کہ جب تم سنتے ہو معاشرے کے اندر ایک بندہ ہم اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے جو تم ناپسند کرتے ہو، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہمیں اذیت دے رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے عیب ایسے تہمتیں لگا رہا ہے، اور تم سنتے رہتے ہو، اس کا تم دفاع نہیں کرتے۔ اگر تم اس کے پاس آتے، اسے جو ہے خبردار کرتے، اس کو واضح و نصیحت کرتے، سمجھاتے حکمت کے ساتھ، کیوں نہیں یہ امر بالمعروف کر رہے ہو؟
یا ان کو برائی سے کیوں نہیں روک رہے ہو؟ فَعَجَبْتُهُ، امام علیہ السلام کو میں نے جواب دیا، لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ كَلَامَنَا وَلَا يُسْقِي إِلَىٰ قَوْلِنَا، مولا وہ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بات جو ہے وہ نہ غور کرتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْإِمَامَ علیہ السلام قال اِذًا فَاهْجُرُوهُ عِنْدَ ذَنْبٍ وَاجْتَنِبُوا مَجَالِسَتَهُ، کہا جب وہ تمہاری بات نہیں سنتی، آثار مرتب ہوتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر وہاں پہ ایک عالم، ایک صالح، ایک نیک عابد بندہ بیٹھا ہے اور وہاں پہ ان کو برے کاموں سے نہیں روکتا تو ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے وہاں پہ کلام ہے، بڑا عظیم کلام ہے۔ مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحریق لیقع فی البیت الواحد فلا یزال ینتقل من بیت الی بیت حتی تحترق بیوتا کثیرا الا ان یستدرک البیت الاول فیہدم قواعدہ فلا تجد فیہ النار معملا۔ حضرت عیسیٰ مثال دیتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے ایک گھر کے اندر تو اس آگ ایک گھر کے اندر جب لگتی ہے تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتی ہے، پھر دوسرے سے تیسرا گھر جلتا ہے، تیسرے سے چوتھا گھر جلتا ہے۔ اس طرح یہ آگ اکثر گھروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور سے اس آگ کو بجھا دیا جاتا اور وہیں سے روک دیا جاتا اور اس آگ کے جو ہے شعلوں کو بجھا دیا جاتا، فلا تجد فی النار معملا، تو پھر یہ آگ یہ عمل نہ کرتی۔ حضرت عیسیٰ کذالک الظالم الاول لو یؤخذ علی یدیہ لم یوجد من بعدہ امام ظالم، کہہ رہے اگر معاشرے کے اندر ظلم اس طرح ہے، اگر پہلے ہی دن سے ظالم کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی ہے، کہ اسی وجہ سے اگر اس معاشرے کے اندر ظالم کے ظلم کو پہلے دن روک دیتے تو امام ظالم وہاں پہ نہ پیدا ہوتا۔ کما لو لم تجد النار فی البیت الاول خشبا والواحا لم تحرق شیئا، جس طرح اگر اس پہلے دن اس گھر کے اندر جو ہے وہ آگ کی جن چیزوں کی بنیاد پہ آگ بھڑکتی ہے ان چیزوں کو آپ روک لیتے، لکڑیاں اٹھا لیتے، اس گھر سے جو ہے تختیاں وغیرہ جو چیز جن کو جلاتی ہے وہ سامان مہیا نہ کرتے تو آگ نہ پھیلتی۔ آگ پھیلی اس لیے ہے کہ وہ تمام سامان جو وہاں آگ کو میسر ہے بڑھنے کے لیے وہ موجود ہے۔ کہا اسی طرح معاشرے کے اندر جب ظلم پھیلتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ آگ کے پھیلنے کے سامان موجود ہیں۔ اس طرح ظلم کو قبول کرنے کے معاشرے کے اندر اگر وہ سامان و مواد موجود ہیں تو ظلم اسی وجہ سے پھیلتا ہے۔ من ناظر الی العفا فأو اخاہ لتدلغه لم يحذر حتى قتلته فلا یامن یکون قد شارک فی دمہ ایضا، کا ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندے کو اژدہا کھانا چاہتا ہے، اژدہا اس کے سر پہ کھڑا ہے، اس کو جو ہے منہ میں لینا چاہتا ہے اور وہ نہیں اللہ کا خوف کرتا، یہاں تک اس کو قتل کر لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ بھی اس کے اس خون میں اس اژدہا کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ اس نے کیوں اس کی حفاظت نہیں کی، کیوں اس کا دفاع نہیں کیا۔ من ناظر الی اخیہ یعمل بالمعاصی ولم یحذر حتی احاطت بہ فلا یامن یکون قد شارک فی اسمہ، جس نے دیکھا کہ اس کا بھائی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ سے اسے نہیں ڈراتا، یہاں تک کہ وہ گناہ اس کا گھیر میں لے لیتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے شکار بنا لیتے ہیں، تو پھر کہ یہ بندہ بھی امن میں محفوظ نہیں رہے گا، یہ بھی اس کے اس گناہوں میں شریک ہے۔ من استطاع ان یغیر الظلم ثم لم یغیرہ فہو کفاعلہ، کا جو بندہ قدرت رکھتا ہے کہ ظلم کو روکے لیکن پھر بھی نہیں روکتا وہ ایسا ہے جیسے ظلم کرنے والا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَابُ الظَّالِمُ قَدْ آمِنَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لَا يَنْتَهِي وَلَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، کہا کیسے ظالم وہاں اس معاشرے کے اندر اپنی ہیبت قائم نہیں کرے گا اور کیسے تمہارے سامنے تم اس کے ساتھ امن میں رہو گے، نہ تم ان سے وہ نہ رکتا ہے اور نہ تم ان کو روکا جاتا ہے اور نہ اس کے ہاتھ کو پکڑا جاتا ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يُكْسَرُ الظَّالِمُونَ وَكَيْفَ لَا يُفْتَرُونَ، اور کیسے ظلم معاشرے کے اندر ظالم ختم ہوں گے اور کیسے جو ہے یہ جھوٹ بولنے والے رکیں گے۔ فَحَسِبَ أَن يَقُولَ أَحَدُكُمْ لَا أَظْلِمُ مَنْ شَاءَ فَلْيُظْلِمْ، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کرتا
لیکن جو معاشرے میں دوسرا چاہے ظلم کرے خیر ہے، کوئی عرض نہیں کہ یہ بندے کا قول کہاں قبول کیا جاتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا لیکن باقی جتنے ظلم کرنے والے کریں، میں نہیں روکوں گا۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَضْرِبْ وَيَرَى الظُّلْمَ فَلَا يُغَيِّرُهُ، وہ ظلم کو دیکھتا ہے اور روکتا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ لَمْ تُعَاقَبُوا مَعَ الظَّالِمِينَ الَّذِي لَمْ تَعْمَلُوا بِأَعْمَالِهِمْ حَتَّىٰ تَنزِلَ بِهِمُ الْفَتْرَةُ فِي الدُّنْيَا، کہا یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا جو تم کہتے ہو کہ ظالموں کے ساتھ تمہاری مواخذت نہیں ہوگی اور ان عمل کی بنیاد میں جن اعمال تم نے انجام نہیں دیے اس کے اوپر جو تمہاری مواخذت نہیں ہوگی، تو پھر اس دنیا کے اندر جو ہے اس ظلم کے آثار تمہارے اوپر مرتب نہ ہوتے۔ اس معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے آثار دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی تم اس کے جو ہے شریک ہو گئے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَآخَذُنَّ الْبَرِيُّ مِنْكُمْ بِذَنبِ السَّقِيمِ لِمَا لَا أَفْعَلُ وَيُبْلِغَنَّكُمْ فِي الرَّجُلِ مَا يَشِينُكُمْ وَيُشِينُنِي فَتُجَالِسُونَهُ وَتُحَدِّثُونَهُ فَيَمُرُّ بِكُمُ الْمَارُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِّنْ هَٰذَا کہ وَلَآخَذُنَّ الْبَرِيُّ مِنْكُمْ بِذَنبِ السَّقِيمِ، جو بندہ ایک اچھا ہے نیک ہے اس گناہ سے بری ہے لیکن اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا اس مریض اور بے دین اور جو ہے برے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں نہیں وہ روکتا ان کو؟ بِمَا لَا أَفْعَلُ وَلَا يَبْلُغَنَّكُمْ رَاجِلٌ مَا يُشِينُكُمْ وَيُشِينُنِي، کیوں تمہارے وہاں سے ایک شخص جو ہے اس کے پاس جو چیز ہمیں بری ہوتی ہے اور آپ کو بھی بری محسوس ہوتی ہے، تو کیوں اس کو وہاں پہ آپ تبلیغ نہیں کرتے، کیوں نہیں روکتے؟ فَتُجَالِسُونَهُ، تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، وَتُحَدِّثُونَهُ، اور تم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہاری برادریاں ہیں۔ فَيَمُرُّ بِكُمُ الْمَارُ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ شَرٌّ مِّنْ هَٰذَا، اور جب گزرنے والا دیکھتا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو تو گزرنے والا کہتا ہے یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو جب معاشرے میں برے لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو اور انہی کا حصہ شمار ہوتے ہو، تو آخرت میں کیوں نہ تمہیں ان کے حصہ قرار دیا جائے؟ کیوں آخرت میں جو ہے تمہیں انہی میں سے شمار نہ کیا جائے؟ کیونکہ دنیا میں بظاہر تم انہی کے ساتھ شمار ہو رہے ہو، انہی کا حصہ شمار ہو رہے ہو۔ لہذا ان کی تعلیمات کہ آپ اپنی خیر منائیں اور دوسروں کے بارے میں فکر چھوڑ دینا نہ، یہ بندگی خدا نہیں ہے۔ خدا کو ایسی بندگی نہیں چاہیے، خدا کو یہ بندگی چاہیے کہ آپ جس طرح خود اللہ کی بندگی کے جو ہے شوق و ذوق رکھتے ہیں، مخلوق خدا کو بھی اپنی قدرت کے تحت جتنی آپ کے پاس قدرت ہے اسی کے تحت اس راستے کی طرف بلائیں۔ یہ اسلام کے بنیاد پاس خود اہمیت نہیں ہے، وہ دوسروں کو آپ اہمیت دلا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود متوجہ نہیں ہیں۔ لہذا اس لیے امیر المومنین یہی اسی نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، یعنی آپ بھلائی کو حکم دیں تاکہ آپ اسی اہل بھلائی میں سے ہو جائیں، یعنی آپ اچھے لوگوں میں سے تب آپ کو حصہ ملے گا اور تب آپ اچھے بنیں گے جب آپ بھلائی کا حکم دیں گے۔ یعنی علت ہے آپ کا اچھائی کو حکم دینا کہ آپ اچھے ہیں، اگر آپ خود اچھے نہیں ہیں نہیں دے سکتے، محال ہے یہ چیز۔ ٹھیک ہے بظاہر ایک رسمی طور پہ کہیں پہ پڑھائیں گے مجلس، کہیں پہ امام جمعہ بن کے آپ وہاں پہ خطبہ بھی دے آئیں گے، کہیں پہ آپ کو قرآن خوانی یا کل خوانی کے لیے مجلس وہاں پہ بھی خطاب کر کے آ جائیں گے، لیکن آیا امر بالمعروف آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اس وقت تاثیر رکھتا ہے جب انسان خود اس پہ عمل پیرا ہو۔ یہ خیر ہے، یعنی دو ہمارا ایک استاد تھے اللہ انہیں کرامت کرے، فوت ہو گئے، آغا مہدی آصفی صاحب ان کا اور آغا علامہ علی نقی نکل، یعنی مشہور سے انہوں نے کٹ کے اس کی تفسیر کی ہے۔ مشہور تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل کے اندر یہ جو آیات ہیں مشہور تو یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اے میرا حبیب اب تو کیا ہے رات کا قیام کم کر دے، اپنے آپ کو زیادہ قیام میں نہ ڈال، اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈال، لیکن نہیں علامہ علی نقی نکن صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے استاد یہ دو شخصیات سے ان کا نہیں
یہ الٹ معنی ہے. قم اللیل یعنی یہاں پہ الا قلیلا قیام سے نہیں ہے، کیونکہ مشہور استثناء کرتے ہیں قیام سے، کہ نہیں، یہ استثناء لیل سے ہے. یعنی قم اللیلا، تو اب رات کا قیام بڑھا دے، الا قلیلا کم رات، ہاں وہ نہ کر، تھوڑا سا ہو. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کی گردن کے اوپر تبلیغات کی ذمہ داریاں ہیں، اب تیرے لیے اور اہمیت رکھتا ہے، تو رات کا قیام بڑھا دے. نبی کریم کو حکم ہو رہا ہے کہ اب آپ رات کا قیام بڑھا دیں، کیونکہ اب اس سے پہلے میں نے تجھے تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی تھی. 40 سال تو نبی رہا ہے میرا معصوم، میری بندگی کرتا رہا ہے، لیکن اے میرا حبیب اب تو قیام بڑھا دے. کیوں قیام بڑھا دے؟ کیونکہ اب تو داعی اللہ بن کے لوگوں کو تبلیغ کی ذمہ داری تیرے سے گردن کے اوپر آ گئی ہے، اور تیری تبلیغ کی تاثیر اخلاص میں یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ تو قیام بھی لیل کرے، تو رات کو قیام کرے. یعنی کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ ایک بندہ جو خدا کے دین کا داعی ہے، وہ خود کتنا بندگی خدا کا ذوق رکھتا ہے، خود اس کے اپنے دل کے اندر جو ہے خدا کی بندگی کا کتنا شوق ہے، یہ چیز ہے. تو پھر معاشرے میں اس کی تبلیغات اس کے لیے، کیونکہ جب ایک چیز سے انسان شدت سے محبت کرتا ہے تو معاشرے میں جب اس کی بات کرتا ہے تو اس کے باقاعدہ لہجے، اس کی گفتگو، اس میں تاثیر ہوتی ہے. ایک چیز سے انسان خود لاؤبالی ہو، خود انسان کو پرواہ نہ ہو، تو واضح سی بات ہے جب معاشرے میں اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو بتا رہی ہوگی کہ یہ جو ہے بس ایسے رسمی گفتگو کر رہا ہے، ایسی گفتگو کر رہا ہے جس کو خود آپ کی لگن نہیں ہے، خود اس کو جو ہے اس چیز کے بارے میں احساس نہیں ہے. لہٰذا اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور تبلیغات کے لیے اہم چیز طالب علم کے لیے کیا ہے؟ یہ خود تعلیمات اپنے لیے جو ہے ان کے اوپر شدت سے عمل پیرا ہو، اس کے کردار اور اس کے جو ہے عملی اقدامات کا وہ حصہ ہو. جب عملی اقدامات کے اوپر اس کا حصہ بنے گی تو پھر یہ اس کی تبلیغات بھی تاثیر رکھتی ہیں، اور پھر اس کے لیے اجر بھی ہوں گی، کیونکہ خدا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ابو بصیر روایت کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے ابو بصیر کے سامنے دین کی تبلیغات اور اس کے اوپر ثواب مرتب ہونے والا بیان کیا، تو ابو بصیر نے کہا مولا مجھے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی تبلیغات کا کام لے اور میں دین کا مددگار بنوں. امام علیہ السلام خاموش رہ گئے، دعا نہیں مانگی. ابو بصیر یہ سمجھے کہ امام علیہ السلام مجھے اس بات کا اہل نہیں سمجھتے کہ میں دین کی تبلیغات اور نصرت کے لیے امام سے توفیق کے لیے دعا منگواؤں. امام نے اس لیے دعا نہیں کی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. پریشان ہو گئے. کچھ دن بعد پھر امام علیہ السلام وہی ٹاپک اور اسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. وہ بصیر رو کے عرض کرتا ہے مولا میں اندھے کو بھی تو آپ نے دعا نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دیتا اور میں یہ اس کی جزا پا لیتا. امام علیہ السلام نے دیکھا جب وہ بصیر کو رو رہے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بصیر کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے دعا نہیں کی کہ تو اس امر کا اہل نہیں ہے؟ کہ مولا میں تو یہ سمجھاؤں. مولا فرماتے ہیں نہ، اگر دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگ کہ جب خدا مجھ سے دین کا کوئی کام لے تو میرا آخرت میں اس کا حصہ بھی ہو. کیونکہ اے ابو بصیر خدا بہت سے لوگوں سے دین کا کام لے لیتا ہے لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. دین کا کام لے لیتا ہے، وہ دین کی تبلیغ کر کے چلے جاتے ہیں، بڑے مشہور خطیب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، مشہور مدرسہ ہوتا ہے ان کا، مشہور پیش نماز ہوتا ہے، بڑی تبلیغات کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ دین کا کام کر گیا ہے، دین کی نصرت کر گیا ہے، دین کی مدد کر گیا ہے، لیکن مولا فرما رہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا، سارا اس کا زور دنیا کے لیے تھا، خدا نے سب کچھ دنیا میں دے دیا. لہٰذا اے ابو بصیر اگر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا مانگ کہ جب اللہ تجھ سے دین کا کوئی کام لے تو
تو اس کام کے بدلے میں تیرا آخرت میں بھی اجر ہو، یہ دعا مانگ، پھر یہ تیرا دین کے لیے کام کرنا تجھے آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ لیکن دین کا کام تو کرتا ہے، آخرت تیرا مطمئن نظر نہیں ہے، مولا فرماتا پھر تجھے دین کا کام کرنا، کام تو کر جائے گا لیکن تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین۔